السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، ہمارے چینل زینت القرآن کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کا اطلاع آپ کو مل جائے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے میرے کارواں صدر اجلاس محترم و مکرم حضرت اقدس مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دعوت برکاتہم محترم دارالعلوم دیوبند سے حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مفید نتائج سے مستفید فرما کر دعا پر اس اجلاس کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ میرے عزیز طلباء، آپ کے اور دارالعلوم کے مفاد میں جو اعلان پہلے کیا جا چکا تھا، جو ہدایت دی جا چکی تھی، آج اس کی تجدید کی گئی، اور تجدید کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس کی خلاف ورزی ہو رہی۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، اصولی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند میں داخلے کے وقت ایک فارم پر کیا ہے، اس فارم کے ہدایات کی گئی ہیں اور اقرار نامہ اور عہد نامہ کی۔ آپ نے دستخط کر کے اس بات کا عہد کیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے وقتاً فوقتاً جو ہدایات دی جاتی رہیں گی، ہم اس پر عمل کرنے کے پابند رہیں، اور اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی تو جو سزا کی جائے گی ہم اس کے مستحق ہیں۔ الفاظ کچھ اور ہوں لیکن مفہوم مستحق ہے۔ دارالعلوم کی طرف سے جو بھی اعلان ضابطے کے تحت کر دیا گیا، آپ اس کے پابند ہیں۔ یہ اعلان ہو چکا، جب تک آپ دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم ہیں، آپ کو جماعت کی سرگرمی سے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے۔ اس اعلان کو جانتے ہوئے اگر کوئی شخص سرگرمیوں میں ملوث ہے تو ہم یہ سمجھنے میں ہم بجانب ہوں گے کہ وہ اب دارالعلوم سے اپنا رشتہ باقی نہیں رکھنا چاہتا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ پابند نہیں تھے، کیونکہ صاف کہہ دیا گیا کہ جب تک دارالعلوم دیوبند کے اندر زیر تعلیم ہے، چاہے تعلیم کے ایام ہوں، چاہے رخصت کے ایام ہوں، تعطیل کے ایام ہوں، اگر آپ اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں دارالعلوم سے رشتہ تعلق و تلمذ نہیں رکھنا۔ پھر اگر کوئی ایسی نوبت آتی ہے تو اس کے ذمہ دار آپ۔ بات واضح ہو گئی؟ ایک بات مولانا افضل صاحب نے جو آپ سے کہی ہے کہ خفیہ طریقے پر چپکے چپکے جو حرکتیں ہو رہی ہیں، آپ اگر دارالعلوم کے یہی خواہ ہیں، اساتذہ اور دارالعلوم کے ساتھ آپ کو محبت ہے، تو اس فتنے کو پنپنے نہ دیں، آپ ذمہ داروں کو اس کی اطلاع کریں، چاہے وہ داخل طلباء کی طرف سے ہو، چاہے باہر کے افراد کی طرف سے۔ امید ہے کہ اتنی تحقیق اور تنبیہ آپ کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائے اور تعلق سے واقعات استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ داخلے کے وقت جب طلبہ آتے ہیں، کس طرح ان کے شوق کا اظہار ہوتا ہے، رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، اور جن کا داخلہ نہیں ہوتا وہ روتے ہوئے واپس جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو دارالعلوم کے لیے قبول فرما لیا، تو اس نعمت کی قدر کیجیے، ایسی کوئی حرکت نہ کیجیے
خدا نخواستہ یہ سلسلہ منقطع ہو جائے. دعا کریے. اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیۃ والهدى. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. یا اللہ ہم سب علم نافع عمل صالح عمل سلیم فہم مستقیم عطا فرما. غباوت سے غوایت سے غلط راہ چلنے کی پوری حفاظت فرما. اللہ کسی کو محروم نہ فرما. اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی ان کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. تعلق کی نیک نامی اور عزت و شہرت کو داغدار بنانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ امت کے اندر پہلے ہوئے تمام فتنوں کا قلعہ فرما. اے اللہ مسلمانوں میں آپس میں اتحاد و الفت پیدا فرما. اختلاف انتشار کو ختم فرما. صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علیہ وسلم کریم برحمتک یا